ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر اور کرپٹو مارکیٹ اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے. ڈیجیٹل ایسٹس کی مارکیٹ جو ہے اس میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کرپٹو مارکیٹ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آئی ہوں. ماضی کے اندر بھی اس طرح کے مارکیٹ ٹرینڈز چلتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر اس کے متعلق کوئی واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی رسک میڈیکیشن کی بھی اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی. پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہم بالکل غیر واضح ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کرپٹو پاکستان کے اندر بلیک میں ہے یا وائٹ میں ہے. ہمیں کہا گیا کہ شاید یہ گرے میں ہے کیونکہ ہم کنفیوژن میں. بات یہ ہے کہ اس میں ساری دنیا کی مثال ہمیں لینی چاہیے اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم 200 سال پیچھے نہیں رہ سکتے یا 100 سال پیچھے نہیں رہ سکتے یا ایون کہ ایک دہائی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ واقف ہوں گے کہ دنیا کی بدلتی صورتحال کے اندر پاکستان کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگلے دن بھی ہمارے ایک فاضل مہمان تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے بہت سارے انویسٹمنٹ کے اور فورن ڈیٹ کے مسائل کرپٹو اور ڈیجیٹل ایسٹ سے سالو کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس پر کوئی ورکنگ یا ریسرچ ہو رہی ہے؟ نہیں. دیکھیں, کرپٹو صرف ایک اسپیکولیٹو مارکیٹ کا نام نہیں ہے جس کے اندر کھلے بٹن کے ساتھ لمبے لمبے بالوں والے لوگ آ کر آدھی رات کو نیم ہوش کی حالت میں آپ کو کرپٹو کے متعلق بتا رہے ہوں. زیادہ تر کرپٹو انفلوئنسر جن کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں ملک سے باہر ہیں, موجیں کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں اور ایسے خوش ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ریفرل انکم پہ چل رہے ہیں بھائی, تو کرپٹو انکم نہیں ہے. بالکل جیسے یہ یوٹیوبر وغیرہ ہیں, ان کے بھی راز کھل کے سامنے آ گئے نا. یوٹیوبر بول رہے تھے کہ صاحب یہ پیسے تو سب ہم کما رہے ہیں, لیکن پتہ یہ لگا کہ وہ بیسیکلی اپنے انفلوئنس کو یوز کر کے پاکستان کی فزیکل بزنسز سے پیسے لیا کرتے تھے, اور بھی کیا کیا کرتے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی. اور اس سے بھی ذرا بڑا اسکینڈل کھل کے سامنے آیا, چھوڑ دیں. پر کرپٹو اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو ہمارے لیے اچھا ہے. DYOR, ڈو یور اون ریسرچ. بغیر اس کے کوئی کام نہیں ہوتا. ڈسکلیمر ہم نے آپ کو کہہ دیا. کرپٹو, ڈیجیٹل ایسٹ, اسٹاک مارکیٹ, ایون کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, آل سبجیکٹ ٹو رسک. اور یہ رسک جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے بندہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے اندر قدم رکھتا ہے اس کام میں. ویلکم کرتا ہوں محمد ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان کے ون آف دی فرسٹ کرپٹو ایکسپرٹس. آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہنے کے بعد براہ راست ان بےتاب چہروں کو جن کو میں دیکھ نہیں سکتا, ان کے ذہن میں یہ پیدا ہونے والا سوال اس کا جواب دیں. بھائی کرپٹو مارکیٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ جی اچھا, سب سے پہلے اپنے پروگرام میں بلانے کا شکریہ علی بھائی. یہاں تک بات ہے کرپٹو مارکیٹ کو کیا ہو گیا, کرپٹو مارکیٹ کے جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں وہ آتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور حال ہی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ 10 تاریخ کی بات ہے, 10 اکتوبر کو مارکیٹ میں ایک بہت بڑا کریش آیا تھا. اور کہتے یہی ہیں کہ مارکیٹ میں ایک دفعہ اس کو ریسیٹ کیا جاتا ہے, اس کو ریسٹارٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو اس کا ایک پہلا پہلو آپ نے دیکھ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ کہہ دینا کہ مارکیٹ بیئرش مارکیٹ ہے یا مارکیٹ بہت بولش مارکیٹ ہے, ابھی دونوں میں سے کوئی پہلو نظر نہیں آتا ہے. ہاں, مارکیٹ بیئرش نہیں ہے, مارکیٹ بولش کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے. اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, بہت ساری اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں. کہاں 2009 اور کہاں 2025, اس بات کو 16 سال ہو رہے ہیں. اس 16 سال میں اگر یہ بل مارکیٹ جو آئے گی, یہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ یہ چوتھا جو ہے اس کا یہ بل مارکیٹ, یعنی کہ آپ اس کو ہم کہتے ہیں سپر سائیکل کہتے ہیں ہم اس کو. یہ سپر سائیکل جو ہے یہ آتا بھی ذرا سلو ہے اور یہ جاتا بھی بہت سلو ہے. یعنی کہ اس میں جب آپ اس کا پیک دیکھیں گے تو اس وقت کنڈیشن کچھ اور ہوگی, حالات کچھ اور ہوں گے. پہلی مرتبہ جب یہ شو میں آئے تھے تب $1200 کا تھا بٹ کوائن. جی بالکل, $1200 کا تھا پہلی دفعہ جب آئے تھے. بالکل. اور اب اس وقت یہ ہے کہ یہ 92,000 کی رینج میں چل رہا ہے. اور اپنا یہ میں نے آپ کے ساتھ بہت مذاق کیا تھا, معذرت اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. میں نے آپ کا بہت مذاق کیا تھا, آپ کو بہت چھیڑا تھا, اور لیکن یہ کہ وہ 1200 سے میرے خیال کافی اوپر گیا. اب تو خیر کافی اوپر ہے, اور یہ کہ ابھی اس وقت اپنا اس نے کریکشن لے کے دوبارہ یہ اوپر کی جانب جو ہے یہ گامزن ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گا کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ جن کا تعلق AI سے ہے, AI ایجنٹ سے ہے, ڈیپ ان سے ہے, زیرو نالج سے ہے, یہ سارے کے سارے ٹوکن, یہ سارے کے سارے کوائنز جو ہیں آپ کو اوپر بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ابھی آنے والا وقت واقعی بہت اچھا ہے, جس کا میں انتظار تھا 2.5-3 سال سے, وہ وقت آ چکا ہے. پلس یہ کہ ایک دو ایسے کوائن ہمارے پاس ہے جیسے ایتھیریم ہے, میں اس کی بات کروں گا. ایتھیریم کے اوپر ایک اپ گریڈ ابھی آنا باقی تھا جو بھی آ رہا ہے, اور 3 دسمبر تک یہ اپ گریڈ پورا ہو جائے گا. اس کا نام ہے فساکا اپ گریڈ. اس کے آنے کے بعد سے کیا ہوگا, اس لیئر 2 کی جتنی بھی ٹوکنز ہیں, یعنی کہ لیئر 1 جو آپ کی ایتھیریم ہے,
اس کے بعد جتنی بھی اسمارٹ چینز ہیں, جتنے بھی آپ کے لیئر 2 کے ٹوکنز ہیں, آپ کو ان میں بہتری نظر آئے گی. نہیں ایکسکیوز می, دیکھیں ابھی پاز لیں آپ. یہ میں آپ سے پوچھنا اصل میں اس لیے میں نے یہ پوچھا آپ سے, سوچا اپروپریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کرپٹو انفلوئنسر, بالخصوص وہ جو پاکستان سے ہیں, انہوں نے لوگوں کو ڈائیویسٹیچر کی کال دے دی ہے اور ساتھ کہہ دیا کہ مارکیٹ جو ہے وہ تو بل میں سے نکل کے اب بیئر میں آ گئی, یہ یوں ہو گیا, وہ فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, کرپٹو مارکیٹ بیٹھ گئی. ویسے تو پاکستان میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان موضوعات کے اوپر کھل کے گفتگو بھی ہو سکتی ہے یا نہیں, لیکن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات یہی ہیں کہ یہ جو آپ کے سو کالڈ پاکستانی انفلوئنسر جو کچھ پاکستان میں اور کچھ پاکستان سے باہر ہیں, میرے خیال آپ نے بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, انہوں نے تو صاف اشارہ دے دیا بھائی انریلائبل مارکیٹ ہے, ان ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ابھی تو گر گئی. تو کیا ہوا کہ لوگ تو پریشان ہوں پاکستان کے اندر, whether we like it or we don't, lot of people have put their money in crypto. What's your answer to that, to those crypto influencers? علی بھائی اس میں جو ہے نا ابھی تک کوئی ایسی نیگیٹو نیوز نہیں ہے. دنیا جس طرح گلوبلی آپ کو پتہ ہے اٹس ناؤ بیکمنگ اے فری گلوبل مارکیٹ. فری گلوبل مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نارمل ایک اپنے ٹریڈیشنل سسٹم سے ہٹ کے آپ ایک آئسولیٹڈ سسٹم میں آ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. اس میں آپ کے جو سب سے بڑے جو چیلنج ہے وہ ریٹیل انویسٹر کا آنا ہے. ابھی ریٹیل انویسٹر کا آنا باقی ہے. بہت سارے ریٹیل انویسٹرز جو ہیں وہ کرپٹو سے نکل کے فوریکس یا دوسری گولڈ مارکیٹ میں چلے گئے, ان کا آنا واپس بنتا ہے. اب جب وہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑی تیزی آئے گی مارکیٹ میں, یوزرز بیس مزید بڑھے گا. اور جہاں تک بات ہے ٹیکنالوجی کی, ٹیکنالوجی میں دیکھیں آئے دن تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. وہ زمانے چلے گئے جب آپ 20-20 سال میں پیسے بناتے تھے, آپ 10 سال میں پیسے بناتے تھے. اب وہ زمانہ ٹیکنالوجی نے اس کو چینج کر دیا. ایون کمپنیز بہت ساری جو ہیں وہ 3-4 سال میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کمپنی کس پہلو پہ کھڑی ہوئی ہے. بہت ساری جو ہے اس وقت چیزوں کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک نیا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب تعلق ہی ٹیکنالوجی سے آپ ریلیٹڈ ہے. جس طرح سوشلزم کی ہم بات کریں, اس طرح ایک ٹیکنالوجیزم کہلاتا ہے جس میں ٹیکنالوجی لیڈ کر رہی ہوگی اس پوری دنیا کو. اس میں وہی کنٹریز, اس میں وہی اسٹیٹ سب سے آگے ہوں گی جو ٹیکنالوجی میں لیڈ کر رہی ہوں گی. تو جہاں تک بات ہے اس کرپٹو کرنسی کی, بلاک چین ٹیکنالوجی کی, تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس میں کتنی زیادہ ابھی پیش رفت باقی ہے, اس میں کتنی زیادہ بھی چیلنجز ہیں. آپ یہ نئے نئے آپ لوگ یہ شوشے چھوڑتے ہیں. اب اگلے دن ہمارے ایک فاضل مہمان آئے, نام نہیں لوں گا, آپ کا بھی ان سے کسی طرح بلا واسطہ رابطہ ہے. مجھے کہنے لگے بتاؤ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا. اب یہ کرپٹو والوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا, بولنے اب کرپٹو بائے بائے, کوئی نئی چیز آنے والی ہے, اب جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر مانیٹری اور فائنینشیل ریولیوشن آ جائے گی, پتہ نہیں کوانٹم کمپیوٹر آ جائے گا. اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھے جواب نہیں پتا, گھر جا کے پڑھ کے پھر پتہ لگا کہ کرپٹوگرافی جو ہے وہ پھر ریڈنڈنٹ ہو جائے گی, کچھ نئی چیز آ جائے گی, آئی ایم شیور. تو یہ کیا ہے, آپ لوگ کیوں شوشے چھوڑتے ہیں ایسے, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے کوانٹم کمپیوٹر, اگر کوانٹم کمپیوٹر اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کے لیے اگر تھریٹ ہوتا بٹ کوائن کے اوپر یا کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر, ابھی ایجاد نہیں ہوا, یہ ابھی تھیوریٹیکل ہے. ابھی تھیوریٹیکل بھی ہے, اس پہ تجربے ہو رہے ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ کے اوپر. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی کوانٹم کمپیوٹنگ کے آنے کے بعد سے بٹ کوائن نیٹ ورک کو ہیک کیا جا سکے گا, یہ بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ سارا کام اس وقت ویلیڈیٹر مائنرز کام کر رہے ہیں. اس میں اگر میں زیادہ ڈیپ جاؤں گا ٹیکنالوجی میں تو شاید بہت کم لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے یہاں جب آپ نے جن لوگوں نے ایف ایس سی کیا ہے, جن لوگوں نے یہ پڑھا ہے میتھمیٹکس میں, اس میں ایک چیز کہلاتی ہے ایکلپٹک کا ڈیجیٹل سگنیچر ایسٹ. یہ ایک ایسا آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ جہاں پر اگر آپ اپنی جتنی بھی آپ ہیشنگ پاور آپ بڑھاتے چلے جائیں, اس کے باوجود بھی جا کے اس کو کریک نہیں کر سکتے, اس کو ہیک نہیں کر سکتے. اگر ہم انالائز کریں اس چیز کو کہ اگر ہم اس کی کاسٹ کے حساب سے, تو تقریباً کوئی 6 سے 7 لاکھ آپ کو جو ہے وہ ڈالر چاہیے ہوتا ہے ایک بٹ کوائن کو ہیک کرنے کے لیے. تو کوئی ایسا نہیں کہ وہ جا کے 7-8 لاکھ ڈالر جو ہے وہ خرچ کر کے ایک بٹ کوائن, جس کی آج کل مالیت جو ہے وہ 90,000 ہے, کیونکہ جیسے جیسے اس کی پرائز بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کی ہیکنگ کاسٹ بھی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ بات کہہ دینا کہ جی کوانٹم کمپیوٹنگ سے آنے سے یہ فرق پڑے گا, ابھی تک تو نہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ڈی سینٹرلائز اور آپ کا جو ہے یہ کہتے ہیں سینسرشپ ریزسٹنس ہے, جہاں پہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی نہیں موجود ہے. جب تھرڈ پارٹی نہیں ہے تو اس میں یہ کہہ دینا کہ اس کو ہیک کیا جا سکے گا, میرا نہیں خیال ہے. اچھا ایک اور واضح چیز مجھے بتائیں, حکومت, گورنمنٹ, کرپٹو کونسل اور کرپٹو کے متعلق جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, مجھے کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں. پاکستان میں کرپٹو بزنس الاؤڈ ہے یا نہیں ہے, پلیز بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیے گا, یہ گرے آنسر مجھے نہیں چاہیے, آئی ڈونٹ وانٹ گرے آنسر. پاکستان میں تو ابھی بھی کام ہو رہا ہے, 4 کروڑ افراد اس میں کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو سینٹرلائز ایکسچینجز کے ساتھ منسلک ہیں, اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی 20 سے 30 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے پاکستانی عوام کی طرف سے. دوبارہ 20 سے 30 بلین ڈالر
کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کرپٹو میں کی جا چکی ہے. کرسی پکڑی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام آسان ہے, اس میں آپ لاگ ان کرنا, اس میں پیسے بنانا, اس میں ٹریڈ کرنا بقدر آسان ہے بنسبت ہمارے اسٹاکس. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کو آپ روک نہیں پا رہے, جبکہ آپ کے پاس جو سینکشن تھی وہ آپ نے سینکشن ایک طرح سے ہٹا دی گئی ہیں. جو نوٹس جاری ہوا تھا 2018 میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے, وہ اس پاکستان کرپٹو کونسل نے واپس جو ہے وہ کروا دیا کہ اب آپ یہ نوٹس جاری نہیں کریں گے. مزید پاکستانیوں کو وہ الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ اس کرپٹو کرنسی کے کاروبار کو آپ کریں, کیونکہ دیکھیں پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ انڈر 5 کنٹریز میں آتا ہے جہاں فری لانسنگ ہوتی ہے, اور فری لانسنگ کی وجہ سے عوام کو فائدہ یہ ہے, اسپیشلی وہ نوجوان طبقہ جو فری لانسنگ کرتا ہے اس کو ایک تو ریمیٹنس میں آسانی جاتی ہے, دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ اگر اس کو کوئی اور ایسے شعبے میں اگر کام کرنا ہے جہاں پہ اس کو بزنس ٹرانزیکشن کرنی ہے تو وہ بھی کرپٹو کے ذریعے ہو جاتی ہے. آپ اسٹیبل کوائن کیوں بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, آپ بلاک چین کیوں نہیں بناتے؟ آپ میں سمجھا نہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ اسٹیبل کوائن بنانا چاہتے ہیں, باہر کے ممالک کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبل کوائن نہیں بنانا چاہتے کیونکہ ہم تو سسٹم کو ڈیسینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ اسٹیبل کوائن بنانا چاہتے ہیں, بھائی آپ بلاک چین پہ ورک کرو نا, آپ بلاک چین پہ ورک کرو, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اسٹیبل کوائن بھی ڈی سینٹرلائز ہی ہوتا ہے, بٹ اس کے پیچھے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 1:1 کا ریشو رکھنا ہوتا ہے. کرپٹو میں کہیں بھی 1:1 کا ریشو نہیں ہوتا کہ بٹ کوائن کے پیچھے کچھ آپ نے رکھا ہوگا. اسٹیبل کوائن کے پیچھے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 PKR ہو تو اس ایکول ٹو 1 PKRT ہو جائے گا, یعنی کہ ہم اس کو ٹیتھر کی فارم میں رکھ لیں کہ وہ ہوگا برابر اس کو, یا جو بھی شکل اس کی سامنے آئے گی. تو پاکستان میں اس چیز کا لائسنس بھی دیا جائے گا آنے والے وقتوں میں. وہ تو دیکھا جائے گا کون سی کمپنیز ہیں, کون سی ایسے فرمز ہیں جو اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ شو کر رہی ہیں ٹورڈز اسٹیبل کوائن. اب اسٹیبل کوائن کی بہت ساری مثالیں میں اگر دیکھوں تو زیادہ تر اس کو آپ کو USD کے آپ کو اسٹیبل کوائن نظر آئیں گے, جس میں USDT ہے, USDC ہے, EUSD ہے, PUSD ہے. بہت ساری بلاک چین کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں اس کو, بٹ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے $1 ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ $1 اگر آپ کرپٹو کا لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو $1 آپ کا ایکچوئل فیاٹ کرنسی ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ $1 پاکستان رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر $1 پاکستانی آپ بلاک چین کے اوپر لے کر آئیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جو آپ کے پاس جیسے ایک بہت بڑی کمپنی ٹیتھر کے نام سے کام کر رہی ہے دنیا بھر میں اس وقت, جی ان کے پاس اس وقت اندازہ لگا لیں کہ مارکیٹ کیپ اس وقت کوئی $300-400 بلین کا مارکیٹ کیپ ہے, اور یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو بزنس ٹرانزیکشن میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں چیزوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ ایسی فرمز یا ایسی جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ آ کے پاکستان میں کام کریں, اور ظاہر سی بات ہے اس میں سرمایہ کاری کرنے سے جو فائدہ ہوگا, ہماری ٹرانزیکشن اور واضح ہو جائیں گی, وہ ہماری سسٹم کا حصہ بن جائیں گی, اور ہماری جو ہے وہ کیش سے جان چھٹ جائے گی. نہیں, مجھے تھوڑی سی وضاحت اور چاہیے. وضاحت مجھے یہ چاہیے کہ حکومت پاکستان کو کرپٹو اور بلاک چین, جو میں آغاز میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا, کرپٹو اور بلاک چین کی ایسنس بھی تو ابزارب کرنی ہے اپنے سسٹم کا حصہ بننے کے لیے, کیونکہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں بلاک چین کو ساتھ رکھ کے بات کرتے ہیں. پاکستان بلاک چین ڈیولپمنٹ کے اوپر کیوں ورک نہیں کرنا چاہ رہا, پلیٹ فارم کیوں نہیں بنانا چاہ رہا؟ ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں. اگر پرائیویٹ پارٹیاں بھی کرتی ہیں, کیوں نہ ایسے ہو کہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے, کمپیوٹر انجینئرس کو, انہوں نے کہا جائے بھی ہم آپ کو 5 سال 6 سال 7 سال کی ٹائم دیتے ہیں, آپ آرام سے سلولی, ویسے تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, میرے خیال سے تو یہ 5-10 سال پہلے ہی پاکستان کو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ ان کو بولو کہ خاکہ تیار کریں بلاک چین کا, تاکہ ہم اپنا انڈیجنس بھی تو بنائیں, پڑوسی ملک نے بھی تو بنائے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے میرے خیال سے کافی سارے بنا لیے ہیں اب تو. محمد ہارون صاحب دیکھیں, مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. جی اچھا علی بھائی, سوال ایسا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی کو اس سے کیا فائدہ ہے. یہ تو آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ پاکستان میں 4 کروڑ صارفین اس میں کام کر رہے ہیں, اور $20 سے $30 بلین یعنی کہ $20 سے $30 بلین کی سرمایہ کاری اب تک کی جا چکی ہے. پاکستان سے لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں, پکڑ رہا ہوں بار بار. بالکل. دیکھیں یہ تو ایک انٹرنیٹ آف منی کا ہم کانسیپٹ لے کر آئے. جب سے یہ آپ کے پاس انٹرنیٹ آیا تھا 1970s کے بعد سے اس کے اندر ایک چینجز آئیں, اور آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے گھر میں اگر آپ انٹرنیٹ نہ ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. اسی طرح کرپٹو کرنسی کی بات کریں, بلاک چین کی بات کریں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جس کے پاس کرپٹو کرنسی نہیں ہوگی, جس کے پاس بلاک چین کا استعمال نہیں ہوگا, وہ بھی دنیا سے کٹ چکا ہوگا. اب دیکھا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, پاکستان سے کیا فائدہ لے سکتی ہے. نمبر 1 تو یہ کہ جو لائسنسنگ جو یہاں پہ دی جائے گی ایکسچینج کو, کمپنیز کو, بلاک چین کو, جو بھی یہاں پہ اسٹارٹ اپس آئیں گے ان کی ظاہر سی بات ایک فیس لی جائے گی, ان سے پیڈ اپ کیپٹل رکھوایا جائے گا, ان سے ریگولیشن فیس لی جائے گی, تو پاکستان کے ریونیو میں تو یہاں اضافہ ہو جائے گا. جی پلس یہ کہ جو صارفین ہیں جب ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے, ایک تو ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا, پلس یہ کہ ہمارے جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا بھی ہم ٹارگٹ اپنا اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک نیا ایک ریونیو اسٹریم ہے جو پاکستان میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے کام کر رہا ہے, لیکن اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا.
اس کے علاوہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بلاک چین کی جو سرمایہ کاری کی گئی ہے، مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ مہینوں ہو گئے ہیں، کچھ مہینے پہلے جو ہے ایک WLF نام کی کمپنی آئی تھی، جی جو ہمارے جو ٹرمپ صدر ہیں ان کی طرف سے تھا، اور انہوں نے $20 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کو کہا ہے پاکستان کے اندر، تاکہ وہ نوجوان طبقے کو جو سیکھنا چاہتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کو، کرپٹو کرنسی کو، تو وہ پیسہ پاکستان میں لگایا جائے گا. اس کی ابھی تک کوئی فائنل کوئی ورڈک نہیں آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ $20 ملین کہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا مل چکے ہیں یا نہیں ملے، وہ ایک یا خالی ایک نیوز کی ایک زینت بن چکے ہیں. تو وہ پیسہ اگر $20 ملین آئے گا تو ظاہر سی بات ہے سرمایہ کاری جب کی جائے گی، سکھایا جائے گا، تعلیم دی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مشین لینگویج یوز ہوتی ہیں، اس میں جو آپ کی جو کوڈنگ سکھائی جاتی ہے دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایون ابھی میں کچھ جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں ٹویٹر وغیرہ پہ یا ڈفرینٹ چینل پر، وہاں پہ تو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پورے سال $4 سے $5 لاکھ ہم آپ کو پے کریں گے فیس، یعنی کہ فیس کے طور پر آپ فری لانسنگ کے طور پر سمجھ لیں یا آپ کوڈنگ کی آپ سمجھ لیں کہ ایک تنخواہ کے طور پر آپ کو دیا جائے گا. یعنی کہ دے آر آفرنگ سیلری $400,000. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں دی جاتی ہے کیونکہ کوڈنگ اس کی بہت ڈیفیکلٹ ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جاوا سے ملتی جلتی ہے، پاکستان میں کافی ٹیلنٹ ہے، اس کا فروغ دیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ کہ ڈائریکشن اگر مل جائے پاکستانیوں کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو، تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم ایک نئی، آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں، انڈیا میں بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں جیسے پالیگون کے نام سے، پالیگون کی کمپنی ہے، میٹرک ان کا ایک ٹوکن ہے جو انہوں نے بنایا، اور آج سے تقریباً کوئی 2014-15 کے بعد سے اس کو لے کر آئے تو اور آج اس کو 8-9 سال ہو گئے. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح وہ بڑا ایگریسولی کام کرے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایگریسولی کام کرے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف اپنا ایک رول پلے کرے. ہمارے یہاں تھوڑا سا نا فقدان جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کو سمجھنے کا ہے. ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت اسمبلی میں یا اور جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ایسا ایک وہم ہے، ہوا میں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسے انٹرنیٹ ہوا میں ہے، تو ساری چیزیں ہوا میں ہی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نا اس کی اپنی برتھ نہیں، اس کی اپنی ورتھ ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے. سمجھنا یہ ہے کہ اس بلاک چین ٹیکنالوجی کو کہاں کہاں استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پر Web 3 کی ہم بات کریں، Web 3 ایک ٹیکنالوجی کو آئے ہوئے تقریباً کوئی 5-6 سال ہو چکے ہیں، اور یہ پوری طرح دنیا میں اس وقت اپنا ایک نیا لوہا منوانے جا رہی ہے اگینسٹ Web 2، جہاں پر لاگ ان ID پاسورڈ دیا جاتا ہے، کمپنی کو اختیار جاتا ہے کہ وہ آپ کی پرائیویسی کو ہولڈ کرے. لیکن اگر ہم Web 3 کی بات کریں وہاں پر کوئی اختیار نہیں، تو وہ سارا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا، اگر آپ اپنے فون کو کلون کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ سارا جو جتنا بھی ساری اپلیکیشن ہے ان سب کو نئے فون میں آپ کلون کر دیں، تو سارا کا سارا مواد اٹھ کے آ جاتا ہے. ایون آپ کا وہ پاسورڈ وغیرہ بھی جو سیو کیا ہوا تھا وہ بھی آ جاتا ہے. نہیں آتا تو صرف Web 3 کا اکاؤنٹس نہیں آتے، Web 3 کے ٹوکنس نہیں آتے. دیٹ از دا بیوٹی آف دا بلاک چین، دیٹ از دا بیوٹی آف دا انکرپشن، جو آپ کو خالی Web 3 میں ملے گی. یعنی کہ Web 3 آپ کاپی نہیں کر سکتے، آپ باقی Web 2 آپ کاپی کر سکتے ہیں، Web 2 کا سارا ڈیٹا آپ کاپی کر سکتے ہیں، Web 3 آپ کاپی نہیں کر سکتے. Web 3 کا یوزر انٹرفیس تو آ جائے گا، لیکن اس کے اندر جو آپ کے ٹوکن ایسٹس ہوں گے وہ آپ کو ریفلیکٹ نہیں کریں گے آپ کے نئے والے ڈیوائس پہ. اچھا، ایک چیز کی آپ اور وضاحت کیجیے گا، یہ جو ڈیجیٹل والیٹ ہیں یہ بالکل سیف ہیں، رائٹ، اور ان میں پرائیویسی کا ایلیمنٹ بھی ہے. اف یو آر ناٹ آن دا ایکسچینج دیٹ مینس آپ کی فائنینشیل پرائیویسی پروٹیکٹڈ ہے. جی بالکل، رائٹ. یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ بیسکلی جب آپ ایکسچینج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ساری ڈیٹیلز ڈائیولج کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ والیٹ جو ہے اس کی صرف ڈیجیٹل آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس سے آپ کی پرائیویسی ریویل نہیں ہوتی. جو آپ بیچ میں پوائنٹ کہہ رہے تھے شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو، اس لیے میں نے دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اگر آپ کسی ادارے میں کہیں بھی کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو پاس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے سامان کی ذمہ داری، آپ کی گاڑی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو جب یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں تو پھر یہ فائنینشیل کی بھی ذمہ داری آپ کی نہیں بنتی، اسٹیٹس کی. یہ ایک عام آدمی کی بنتی ہے کہ وہ خود ذمہ دار ہونا چاہیے. اس طرح کی ذمہ داریاں سے دیتے ہوئے اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی ایک اس کے اوپر ایک برڈن کم ہو جائے گا آٹومیٹکلی، تاکہ یہ کل کو معاملہ جتنے بھی ہوں گے تو گورنمنٹ اس سلسلے میں بالکل اس کے اوپر ایک ذمہ داری کم ہو جائے گی کہ بھائی میں اب ہر بندے کی اور ہر اس کی پرائیویسی کو میں مینٹین کروں. بندے کو چاہیے، جو بھی انسان ہے جو بھی اس سے منسلک اس ٹیکنالوجی سے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی ذمہ داری خود قبول کرے اور اسی کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا جائے. تو اس کے لیے سب سے جو اس وقت جو ایک نعم البدل ہے ہمارے پاس وہ Web 3 ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو پاکستان کے لیے بہت بڑا بینیفیشل یہ سسٹم ہو سکتا ہے وہ ہے کہ اگر فورن ریمیٹنسز کو اس پر لایا جائے. فورن ریمیٹنس کے اسی لیے میں آپ کو بلاک چین کا کہہ رہا تھا کیونکہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کسی اور ڈائریکشن میں نکل گئی ہے. آئی بی ویری فرینک، آپ تو شاید پالیسی میکر سے ملتے رہتے ہیں، یہ ہماری حکومتوں کی ہمیشہ یہی کمزوری رہی، کہیں اور نکل جاتے ہیں، کام کچھ بولا ہے وہاں نکل گئے. یہ جو بار بار اسٹیبل کوائن بنائیں گے یہ کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے. پاکستان کو بینیفٹ اسٹیبل کوائن بنانے سے کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے ایکسپلین کیجیے گا. لیکن میرے خیال سے زیادہ فائدہ پاکستان کو تب ہوگا جب ہمارا فارینر باہر کے ملک کے اندر کوئی بھی اسٹیبل کوائن خرید کے، یا ایون کہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات کروں گا، آپ فیٹ بھی خرید سکتے ہیں اور فیٹ بھی آپ بلاک چینز کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں بھیج سکتے.
پہلی دفعہ میں نے شاید آپ ہی کے منہ سے سنی تھی یہ بات جب آپ نے یہاں بتایا تھا کہ بینکنگ چینلز بھی بلاک چینز کو یوز کرتے ہیں پیسے بھیجنے میں. تو پاکستان یا تو اگر بلاک چین بنا نہیں سکتا پھر کسی بلاک چین کے ساتھ ورک کرے اور ریمیٹنسز ہماری آ جائیں. آپ کو پتہ ہے اس کے بہت انٹرمیڈیٹ کاسٹ ہوتے ہیں جو ہمارے لوگ بھیجتے ہیں پیسے واپس. تو آپ تو سارے انٹرمیڈیٹ کاسٹ سے بچ سکتے ہیں, ان ایم ٹی اوز سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پڑوسی ملک جس کے ساتھ ہماری جنگ بھی ہوئی تھی ادھر کے اسپانسرڈ ہیں اور ہمیں مجبوراً ان کو یوز کرنا پڑتا ہے, ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے اس بارے میں بھی کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک یو شوڈ ٹیل اس اباؤٹ اٹ. نارملی جو ہماری ٹریڈیشنل سسٹم ہے جس کے تحت ہم ریمیٹنس منگواتے ہیں, اس کی جو پالیسیز ہیں, اس کا جو انفراسٹرکچر ہے, اس کو اتنا زیادہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس بیچ میں پارٹیز کا ایڈ ہونا لازمی بنتا ہے. جتنی زیادہ پارٹیز ایڈ کرتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی. ایز فار ایز دا بلاک چین از کنسرن, دا ڈی سینٹرلائز سیکیور نیٹ ورک از کنسرن, وہاں پر آپ کو تھرڈ پارٹی کی کبھی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی, ورنہ یہ جو آپ کا نظام ہے بلاک چین کا یا یہ جو اس کی جو فینومینا ہے وہ فیل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اسٹیبل کوائن اگر لا بھی رہے ہیں تو آپ اس کو لے کر آئیں اپنے ڈی سینٹرلائز سسٹم کے اوپر. یہاں دیکھیں دو باتیں چل رہی ہیں, یا تو آپ اسٹیبل کوائن لے کر آئیں یا دوسرا آپ سی بی ڈی سی لے کر آئیں, سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی. سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے بینکس کے لیے, کیونکہ بینکس کا جو ایز اے ڈپازیٹر رول ہے, میرا آپ کا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں پروگرام اور جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سب کا جو ڈپازیٹر ہے کوئی نہ کوئی بینک, ہم اس کو ٹھہراتے ہیں کہ تم میری ذمہ داری لو پیسوں کی. لیکن اگر آپ سی بی ڈی سی کی بات کریں گے اس میں صرف اور صرف ریاست ہوگی اور ہم لوگ رہ جائیں گے, ڈپازیٹر کا رول پلے ختم ہو جائے گا, اس کا رول ہی نہیں رہے گا, کیونکہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ بلاک چین چلا جائے گا, پرائیویٹ بلاک چین کے اوپر, جہاں پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس لیجر کو مینٹین کرے. یہ چاہ رہا تھا کہ آپ واضح جی کریں. بالکل, تو بلاکس کے اندر جو ہے وہ ساری ٹرانزیکشن کا ریکارڈ آئے گا, یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ڈپازیٹر اس لیجر کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کے تحت اس کو مینٹین کرے گا. تو یہ سب سے بڑا ایک تھریٹ ہے بینکس کے لیے, اور بہت سارے بینکس اس بات سے ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے. دنیا بھر میں تو دیکھیں ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا, وہاں پہ بہت زیادہ ایک ڈیموکریٹک ایک نظام ہے. جو ایسی کنٹریز ہیں پاکستان جہاں پہ اتنے زیادہ ٹائٹننگ سسٹم آپ نے کیے ہیں وہاں پر تو چیلنجز آئیں گے, لیکن بہت سارے ممالک میں اگر دیکھا جائے تو سی بی ڈی سی کو اتنا عام کیا جا رہا ہے, جیسے چائنا کی مثال ہے, وہاں بڑے بڑے بینکس کی جو ایک مونوپلی ہے وہ ختم ہو جائے گی, ان کا پھر ہو سکتا ہے کام کسی اور مد میں چلا جائے, کسی اور ان کی ڈائیورسیفائی کرنا پڑے ان کو, کیونکہ اس میں ڈپازیٹر کا رول نہیں. اب آتے ہیں اسٹیبل کوائن کی طرف. اسٹیبل کوائن میں پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو پیک بائی سم تھنگ رکھنا پڑتا ہے, یعنی کہ اگر آپ ایک پی کے آر لانا چاہ رہے ہیں اور ایک پی کے 1 پی کے آر آپ اپنا بلاک چین پہ لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پگی بیک کرنا پڑے گا, آپ کو پیچھے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کرنا چاہے گی ایشو, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اسٹیٹ کیوں انسسٹ کر رہی ہے. میں نے تو دیکھیں اس کا تو مقصد ہی جو میں نے اس کو پڑھا ہے اس کا مقصد ہی ڈی سینٹرلائزڈ فائنینس ہے. ہاں لیکن میں آپ کی بات میں سوری بات کیوں لانا چاہ رہی ہے, گورنمنٹ کیوں لانا چاہ رہی ہے, یا اسٹیٹ بینک کو اس کا کیا مطلب وہ بینیفٹ ہے کہ وہ ٹوٹل یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبل لانا ہے, کیوں مطلب بینک اصل میں وہ کیا کہتے ہیں میں نے جو سنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ایکسچینجز کو, اسٹیبل کوائن ایشورز کو, جو آپ کے راس یعنی کہ ٹوکنائزیشن کی بات کریں, یہ 5 عوامل ایسے ہیں جن کو پیڈ اپ کیپٹل کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, ان کو لائسنس دیا جائے گا. ان میں سے ایک یہ بھی آتا ہے اسٹیبل کوائن. اسٹیبل کوائن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کی اکانومی کا حصہ بن جائے گا, اسٹیبل کوائن کا مطلب ہے آپ اس کو کسی بھی ایکو سسٹم میں لے کر آ جائیں. مثال کے طور پر ہم کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے, ہم کسی پارک میں, ہم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ ایریاز میں, وہاں پر ہمیں چیلنجز یہ آتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم آپس میں جو ہے وہ آپس میں انکارپوریٹ نہیں ہوتے, وہ آپس میں انٹیگریٹ نہیں ہوتے, وہ جو آپ کے ایکو سسٹم کا حصہ نہیں بناتے. ایز فار ایز اے اسٹیبل کوائن از کنسرن, تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے پوائنٹس کو, ان پوائنٹس کو اس کی جگہ وہ اسٹیبل کوائن ایشو کر سکتا ہے. اس اسٹیبل کوائن کا مقصد صرف اسی ایکو سسٹم میں پھرنا ہے, نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کو باہر کسی ریمیٹنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ان کا مقصد یہ. جہاں تک بات ہے سی بی ڈی سی کی, ہاں وہ ایک لانا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے. اس طرح یہ ہوگا فائدہ کہ ہماری جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی, اور بیچ میں جو ہمارا ایک رول ہے بینکس کا وہ ختم ہو جائے گا یا وہ بہت کم ہو جائے گا. یہ انہوں نے بڑی اہم بات بتائی. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پرائس پیٹرنس کے بارے میں پوچھا تھا. آئی ایم ناٹ ریلی شیور ویدر, اب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ انہوں نے وڈرا کر لیا, لیٹر آف وضاحت ہو گئی, لیکن عوام بہت گھبرائی ہوئی ہے. آئی ول بی ویری فرینک ود یو, اگر آپ اجازت دیں تو آئی ول بی ویری ویری فرینک ود یو. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, آپ ہمارے دل میں نا وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں, بتا نہیں رہے ہمیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مطلب جس طرح وہ کبھی کبھار بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں کر لو, تو اس طرح آپ کہہ رہے ہو ہاں کر لو, ہمیں نہیں پتہ آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جس طرح کی اوور سائٹ ہم نے حال ہی میں دیکھی ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں. اگر کوئی کام کرنا بھی چاہ رہا ہے, کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہ رہا ہے, اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے یا پروب کرنا چاہ رہا ہے, ڈسکور کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو پتہ ہوگا ویب 3 کو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک والیٹ ہونا ضروری ہے.
والٹ میں کچھ بیلنس ہو تو تبھی وہ کام کا ہوگا, ورنہ خالی جیب سے کون کس کو. اچھا آپ مجھے بتائیں, خالی جیب میں کوئی کسی کو پوچھتا ہے؟ نہیں. تو آپ مجھے بتائیں, آپ بول رہے ہیں میٹا ماسک بنا لو, ویب 3 میں انٹر ہو جاؤ, وہ تو جس ویب سائٹ پہ آپ جاؤ گے وہ آگے سے بولے گا بھائی جان تمہارا بیلنس زیرو ہے, چلو یہاں سے. جیسے کسی بھی ہوٹل میں آپ خالی جیب کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے, اسے بولیں گے پیسہ نہیں یار کھانا لیا, وہ دے گا آپ کو. تو سر آپ سمجھائیں تھوڑا حکومت کو, دیکھیں اس کو کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں کرنا ضروری ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ کہیں بھلے کہ ہاں یہ اجازت, لیکن لوگوں کے ذہن میں ہے نا, لوگ آپ سے بھی بات کرتے ہوں گے بھائی اس کی اجازت ہے کہ نہیں. کنفیوژن اتنی کریٹ کی ہوئی ہے, اتنی کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے, لوگ گھبرا گئے. اس کنفیوژن کو ختم کریں آپ. بلال بن ثاقب صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں, شاید ان کی بھی بات ہو ان سے, اس کنفیوژن کو ختم کریں کہ کیا ہے ابھی جو اچانک غائب ہو گئے, کوئی خاموشی, بالکل سناٹا, پتہ نہیں لگ رہا. مارکیٹ کنڈیشن کیا ہے, اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے بھی بولا اپ اینڈ ڈاؤن ہے, اس کا مطلب ڈسکشن صرف تب ہوگی جب بٹ کوائن اوپر جائے گا تو ہم ڈسکشن شروع کر دیں گے, بٹ کوائن نیچے جائے گا ہم ڈسکشن بند کر دیں گے. یہ بات ہے نہیں؟ مجھے بتائیں نا, کلیئر کریں آپ. نہیں, یہ بات نہیں ہوتی کہ جب بھی مارکیٹ دیکھیں, ابھی اس کا جو فیئر انڈیکس ہے وہ 15 پہ آ چکا ہے. گریڈ انڈیکس جب جاتا ہے وہ 85 90 تک چلا جاتا ہے. ابھی فیئر انڈیکس ہے 15. مارکیٹ کو جس قدر ڈس بلیو کا شکار کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اپنے ٹوکن اور کوائن بیچ دیں. آپ دیکھیں گا کچھ ہی دن میں آپ کو اچانک سے جرک نظر آئے گا اوپر کی طرف, اور وہی فیئر انڈیکس جو ہے وہ 15 سے اٹھ کے گریڈ کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا, کہ 15 سے 25 50 70 کی طرف. پھر آپ لوگ اس چیز کو مس کریں گے کہ یار ہم نے کیوں یہ ٹوکن بیچا, ہم نے کیوں یہ کوائن سستے داموں بیچے. یہ کیا ہی جاتا ہے, ہر مارکیٹ کا اصول ہے. زیادہ تر یہ کام کرپٹو میں آپ کو اس لیے نظر آتا ہے کہ ہاں تیزی بہت زیادہ ہے, وولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے, یہ کام کرنا آسان ہے بقدرے. یوزرز کو پریشان کیا جاتا ہے کہ اپنے ٹوکن اور کوائن کو آپ سیل کر دیں, تو بخدا اپنے کسی بھی ٹوکن یا کوائن کو سستے داموں سیل نہ کریں, اور اس پریشانی کے ساتھ یہ زیرو جائیں گے, یہ زیرو نہیں ہوں گے, یا آپ کو اچانک اس میں دوبارہ سے پرائس اوپر جاتی نظر آئے گی. بہت سارے آلٹس, بہت سارے کوائنز جو ہیں وہ اپنا باٹم کر چکے ہیں اپنا. آپ کے پاکستان کے لوگ پبلکلی آ کر یہ کہتے ہیں صاحب وہ تو فلانا تو زیرو نہیں ہو سکتا, یہ زیرو ہو جائے گا, لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہ آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں نا, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, ابھی بھی ایک ویڈیو آئی تھی, اس میں پتہ نہیں آپ کی نظر سے بھی گزری ہو. اور یہی چیز آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی سو کالڈ لیڈرز ان کرپٹو یا کرپٹو انفلوئنسرز بھی کر رہے ہیں. آپ مانے نہیں مانے, خاص طور پہ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ہاتھ جوڑ لیے, ہم نے تو ہاتھ باندھ لیے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور پھر ہم اور آپ یہ تب کب کیوں ڈسکس کریں جب کرپٹو گر جائے تو میں بولوں ہارون صاحب پلیز جلدی سے آ جائیں, میں نے پروگرام کرنا ہے. کرپٹو چڑھ جائے میں بولوں ہارون صاحب آپ جلدی آ جائیں. یعنی مجھے خالی اس کو سٹے پہ کیوں رکھنا ہے؟ اس کے تو آپ نے 1000 بینیفٹ گنوا دیے, اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے وہ بھی ہو سکتا ہے, ہوٹلوں کی پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے, ریسٹورنٹ کی پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے, مال بھی خریدا جا سکتا ہے, ٹریڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر میں اس کی پرائس پہ کیوں چلوں؟ آپ مجھے بتائیں. پرائس پہ تو اس لیے ہم جا رہے ہیں نا کیونکہ یہ تو ایک آپ کو میں نے بتایا تھا, اس سے فری گلوبل مارکیٹ, یہاں پہ ہر ایک کو اختیار ہے اس چیز کا. اس میں آپ کو کہیں بھی جا کے کوئی دقت پیش نہیں آتی کہ کس طرح سے آپ لاگ ان آئی ڈی پاسورڈ لے کے, آپ بغیر لاگ ان آئی ڈی پاسورڈ کے ساتھ بھی آپ اس مارکیٹ میں انٹری لے سکتے ہیں آپ. تو دیکھا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا بھر ہو, وہاں پہ اڈاپشن اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اینڈ ناؤ پاکستان از آن 3rd نمبر آفٹر انڈیا US. ایکسکیوز می, کین یو ریپیٹ دیٹ؟ پاکستان از آن 3rd نمبر ان کرپٹو اڈاپشن مارکیٹ, جہاں پر آپ کو کرپٹو کے یوزر سب سے زیادہ نظر آئیں گے آفٹر انڈیا اینڈ USA. تو اب آپ بتائیں کہ پاکستان میں آپ جو بات کر رہے ہیں لوگ گھبرائے میں, کس نے کہا گھبرائے میں؟ لوگ تو کام کر رہے ہیں, لوگ تو پیسہ بنا رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نقصان بھی کر رہے ہوں گے, لیکن لوگوں کا رجحان اس لیے بڑھ گیا کیونکہ یہاں پہ جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے, کوئی اور ذرائع ایسے نہیں کہ جہاں پر ہر بندے کو بآسانی کاروبار میں منافع ہو سکے. جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل کی تو پھر ہمارے حالات کا ان سے کوئی امپیکٹ نہیں آتا, گلوبل مارکیٹ کا امپیکٹ آتا ہے, ہمارے حالات سے کوئی امپیکٹ نہیں آتا کرپٹو کا. باقی دنیا میں آپ کو پتہ ہے چیزیں صحیح جا رہی ہیں, بہتر جا رہی ہیں, وہاں پہ کوئی اس طرح کے حالات برے نہیں جو پاکستان کے حالات ہیں. دیٹس وائی پیپل آر میکنگ منی تھرو کرپٹو کرنسیز اور تھرو بلاک چین پروجیکٹس. بہت سارے سوالات کے مجھے جواب ملے بھی ہیں, کچھ میں کوشش کروں گا آگے آنے والے دنوں میں بھی کروں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے پروگرام کر دیے ڈیجیٹل ایسیٹس کے اوپر, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مارکیٹ میں آپ لوگ انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں جب اس میں کوئی چینجز آتے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے ایک چیز کو چھوڑتا نہیں ہوں, میں لگا رہتا ہوں اس میں, ڈسکشن کرتا رہتا ہوں, نئی نئی چیزیں نکل کے آئیں, کیا بات ہے کیا نہیں. تو آج بھی میں نے اسی سلسلے کے اندر آج ایک گفتگو کی ایک نشست بھی رکھی. اچھا رہا کہ محمد ہارون صاحب, جن کا میں شکریہ ادا کروں گا, شو میں تشریف لائے. بڑا مشکل وقت ہے ویسے اس وقت کرپٹو والے لوگوں کا میڈیا پر آ کر کھل کے بات کرنا اور سمجھانا کہ یہ چیز کیا ہے, مارکیٹ کے سچویشن کیا ہے, اس کے اندر کیا ڈائنامکس ہیں. اور خاص طور پہ آج کی ڈسکشن کا جو میں کہوں گا کہ مین فیچر تھا وہ یہ تھا کہ اکانومی کے لیے یہ کس طرح سے بینیفیشیل ہو سکتا ہے, ملک کے لیے کس طرح سے بینیفیشیل ہو سکتا ہے, اور لوگ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پاکستان کے لیے اس کے کیا فوائد ہیں.
تو میرے خیال سے وہ اینگل سے چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.